عورت کا سر پر جوڑا باندھنا۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی حدیث ہے کہ میری امت کی عورتوں نے اونٹ کے کوہان کی طرح جوڑے باندھے ہوئے ہوں گے؟ تو کیا عورت کے لیے جوڑا باندھنا جائز ہے؟ اگر گھر میں غیر محرم نہ ہوں تو کیا اس صورت میں باندھ سکتی ہے؟ نیز اس حالت میں نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ امت اللہ صاحبہ انڈیا سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسی عورتیں پیدا ہوں گی کاسیاتن عاریاتن، لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی، اور فرمایا رؤوسہن کاسنمۃ البخت، ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے اونٹ کے کوہان، جیسے اونٹ کا کوہان اٹھا ہوا ہوتا ہے نا، تو ایسے سر ان کے اٹھے ہوئے ہوں گے۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عورت کے لیے سر کے بال اوپر کی طرف اٹھا کے رکھنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ تو جوڑا باندھنا ہے تو پیچھے کی طرف باندھے، اوپر کی طرف نہ باندھے، چاہے محرم ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ایسی عورتوں کے بارے میں نبی نے فرمایا لا یجدن ریح الجنہ وان ریحها لیوجد من مسیرۃ کذا وکذا، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو تو بہت دور سے محسوس ہوگی۔ اور ایسی حالت میں عورت کے لیے نماز بھی جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ نماز کے اندر گناہ کا ارتکاب کیا جا رہا ہے۔ تو جب بھی گناہ کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے تو اس کا اعادہ لازم ہوتا ہے۔ جوڑا بنا کر نماز، اتر پردیش یو پی، یہاں سے خاتون نے پوچھا ہے، اتر پردیش ہمارا بھی وطن جو ہے نا یو پی ہے، سہارنپور۔ جب بھی کوئی صاحب اتر پردیش سے رابطہ کرتے ہیں نا تو ایک دم ہمیں اپنے ابا دادا یاد آ جاتے ہیں۔ کیا بال کو جوڑا بنا کر نماز ہو جاتی ہے؟ بال کو کا جوڑا بنا کر اگر سر پہ یعنی اوپر کی جانب جوڑا بنایا ہے تو پھر نماز مکروہ ہے، کیونکہ حدیث میں ایسی عورت پر لعنت وارد ہوئی ہے۔ پیچھے کی جانب اگر جوڑا بناتی خاتون تو ٹھیک ہے۔ آئی لائنز لگانا، یو پی سے کسی نے پوچھا ہے خواتین کے لیے آنکھوں پر آئی لائنز لگانا کیسا ہے؟ میں نے سنا کہ یہودی لگایا کرتے تھے۔ آئی لائنر یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ آئی لائنر یہ کیا ہوتا ہے؟ کاجل کی طرح ہوتا؟ بہرحال جی یہ کہہ رہے ہیں کاجل کی طرح کی کوئی چیز ہے آئی لائنر، تو لگانا جائز ہے، یہودی تو لگایا کرتے تھے، لگاتے بھی ہوں، تو یہ تو ایک زینت کی چیز ہے نا، اس کا یہودیوں سے کوئی مذہبی رسم تھوڑی ہے۔ باقی اس میں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کوئی ایسی چیز لگانا کہ اس کی تہ جم جائے اور وضو کا پانی اس میں نہ جائے تو ناجائز ہوگا، جیسے نیل پالش میں۔ اور اگر صرف زینت برائے زینت ہی ہے، یا مینسز کے دنوں میں خواتین لگا رہی ہیں کہ وضو کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس وقت، تو پھر بلا کراہت جائز ہے۔ خلاصہ یہ کہ یہودیوں کی وجہ سے یہ ناجائز نہیں ہے۔ پانی پہنچے نہیں پہنچے وہ آپ خود تحقیق کر لیں کہ اس میں پانی پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا، اور پانی پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا اس کا ایک سادہ پروسیس ہے کہ آپ کاغذ پہ کسی بھی ایسی چیز کو لگائیں جو آپ نے جسم پہ لگانی ہے نا، کاغذ پہ لگائیں، جب وہ خشک ہو جائے تو پانی ٹپکائیں، تو پانی کا قطرہ اگر جذب ہو جاتا ہے اندر تو اس کا مطلب پانی پہنچ رہا ہے، جذب نہیں ہوتا تو اٹ مینس پانی نہیں پہنچ رہا۔ واٹر پروف کاجل یا آئی لائنز میں وضو کا حکم۔ کاجل میں آئی لائنر میں واٹر پروف لکھا ہوا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی پلاسٹک لگتی ہے، پلاسٹک دکھتی ہے، لیکن اس پر یہ لکھا ہوتا ہے، تو کیا اسے لگا کر وضو اور نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اگر واٹر پروف ہے تو صاف مطلب ہے کہ اس کے اندر پانی نہیں جائے گا، اور جب پانی نہیں جائے گا اس کے اندر تو پھر وضو نہیں ہوگا، نماز بھی نہیں ہوگی۔ شوہر کی خواہش پر آئی بروز بنانا، اگر شوہر کی خواہش ہو تو کیا بیوی کے لیے آئی برو بنانا جائز ہوگا؟ مسز خان کراچی سے، نہیں جی جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو اپنی جو آئی بروز ہیں، بھویں ہیں، ان کے بال نوچتی ہیں، تو چونکہ یہ تغییر خلق اللہ ہے، اللہ کی تخلیق کو بگاڑنا ہے، تو حرام باتوں میں شوہر کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ البتہ کسی خاتون کی آئی برو بالکل ایک عام معمول سے ہٹ کر ہوں، بہت ہی زیادہ بھدی ہوں، جیسے کہ جو عام طور پر ہوتی نہیں ہے، تو اس کو اتنا کر لینا کہ وہ نارمل بن جائیں، اس میں حسن پیدا ہو جائے وہ نہیں، لیکن نارمل کنڈیشن میں آ جائے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن یہ بہت کم عورتوں میں ایسا ہوتا ہے۔ یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ خواتین، ہر خاتون یہ سمجھیں کہ جی میری کیونکہ آئی برو جو ہے وہ باریک نہیں ہے، موٹی ہیں، تو میں نوچنا شروع کر دوں، تو نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے۔ کوئی بہت ہی زیادہ کسی کی بھدی ہو تو ایک الگ بات ہے۔ عورت کے لیے گھر میں سر کھلا رکھنے کا حکم، بنت عبداللہ اتر پردیش انڈیا سے، اتر پردیش یو پی، جہاں ہمارے باپ دادا بھی یو پی سے ہی آئے ہیں، سنسار پور سے، تو یو پی سے انہوں نے پوچھا ہے۔ یو پی سے جب کسی کا فون آتا ہے نا تو وہ جو اردو بولتے ہیں مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، کیونکہ مجھے اپنے والد اور دادا یاد آتے ہیں، اس میں دادی، وہ ہماری دادی اور والد جو اردو بولتے تھے نا وہ بالکل وہی اردو تھی جو اب یو پی سے کسی کا فون آتا ہے تو وہ جو اردو بول رہا ہوتا ہے، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ان کا اردو بولنا، کیونکہ مجھے اپنے والد صاحب اور والدہ اور اپنی دادی جو ہمارے پرانے بزرگ دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان سے جو ہم نے اردو سنی تھی وہ ایکسنٹ اور وہ لگ و لہجہ ہمیں یو پی سے مل رہا ہوتا ہے، بڑا اچھا سا محسوس ہوتا ہے۔ کئی دفعہ جو یو پی سے کسی کی کال آئے تو میں ان کو کہتا بھی ہوں کہ آپ تھوڑی سی بات کریں، مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے،
مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے والد صاحب کی یاد تازہ ہو رہی ہے، والدہ کی، اور جو ہماری دادی وغیرہ جو اردو بولا کرتی تھیں. ہماری تو اردو ظاہر ہے اب وقت کے لحاظ سے چینج ہو گئی، لیکن وہ جو یو پی کی اردو تھی نا، وہ آج بھی یو پی والے وہی اردو بول رہے ہیں. ان کی اردو میرا خیال ہے چینج نہیں ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ عورت کے لیے گھر میں سر کھلا رکھنے کا حکم کیا؟ گرمی کی وجہ سے لڑکی گھر میں والد اور بھائی کے سامنے صرف گلے میں دوپٹہ ڈال سکتی ہے، اگر سر نہ ڈھانپے تو کوئی حرج تو نہیں ہے، جائز ہے. سر چھپانا والد اور بھائی کے سامنے لازم نہیں ہے، لیکن بہرحال حیا عورت کی زینت ہے. اگر سر پہ چادر ڈال لیں تو اچھا ہی ہے، یہ برا نہیں ہے. بعض گھروں میں تو اس کا بڑا خیال کیا جاتا ہے. تو شریعت نے گنجائش ضرور دی ہے کہ عورت سر کے بال کھول سکتی ہے، لیکن اپریشیٹ نہیں کیا. تو اگر چادر سر پہ رکھیں تو زیادہ اچھی بات ہے، لیکن کوئی فرض نہیں ہے. اذان کے دوران سر پر دوپٹہ لینا، کیا اذان کے وقت سر پر دوپٹہ نہ لینا گناہ کا باعث ہے؟ نیز اگر کوئی ضروری بات ہو رہی ہو یا قرآن کی کلاس ہو رہی ہو تو کیا اذان کے وقت اسے جاری رکھنے میں کوئی حرج تو نہیں؟ بنت اجمل بہاول نگر سے. دیکھیں، دوپٹہ لینا کوئی حدیث میں تو حکم نہیں ہے اذان پہ دوپٹہ لینے کا، البتہ اتنی بات ہے کہ شریعت میں یہ بات ثابت ہے کہ شاعر اسلام کا احترام لازم ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. قرآن کہہ رہے کہ جو بھی شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے، احترام کرتا ہے، تو یہ دل کے تقوی کی علامت ہے. اب احترام کا کوئی خاص طریقہ قرآن نے نہیں بتایا، یہ عرف پر چھوڑا گیا ہے. تو اذان بھی شاعر اسلام میں سے، اس کا احترام کرنا چاہیے. تو ظاہر خواتین کے لیے احترام کا یہی طریقہ ہے کہ سر پہ چادر لیں، وہ تھوڑا سمٹ جائیں، تھوڑا ایک وقار ظاہر کریں. تو اس لیے خواتین کو اذان کے وقت دوپٹہ لازمی لینا چاہیے. رہا یہ مسئلہ کہ دوپٹہ نہیں لیں گے تو گناہگار ہوں گے، تو گناہ تو نہیں ہے، لیکن یہ عمل بہرحال قابل ملامت ہے کہ تھوڑا سا انسان کو اللہ کے نام کا خیال کرنا چاہیے، خاص طور پہ جب عرف بھی ہو کہ اذان کا اسی طرح سے احترام کیا جاتا ہو. اور رہا یہ مسئلہ کہ اس وقت باتیں کرنا یا قرآن کی کلاس، تو بہتر تو یہی ہے، اور بہت تاکید ہے اذان کے احترام کی. تو اذان جب ہو رہی ہو تو آپ اپنی کلاس کو تھوڑی دیر کے لیے روک لیں. حتیٰ کہ فقہا کہتے ہیں بہتر یہ کہ تلاوت بھی نہ کی جائے اس وقت، تو باتیں بھی نہ کی جائیں، اذان کو سنا جائے. البتہ اس سے وہ اذان مراد ہے جو آپ کے محلے کی مسجد کی ہو، کیونکہ اذانیں بھی 4 5 آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. تو بس وہ جو آپ کے محلے کی مسجد کی اذان ہے آپ اس کا احترام کر لیں تو کافی ہے. باقی اذانیں ہو رہی ہیں پھر وہ ہونے دیں. تو فرض واجب تو نہیں ہے یہ عمل، لیکن یہ اذان کے احترام کا بہرحال تقاضا ہے. ہاں کوئی بہت ہی اہم مجلس ہو جس کو بعد میں کرنا ممکن نہ ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، اس میں پھر اذان کے وقت بھی اس کو جاری کیا جا سکتا ہے. میرے گھر والے آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کی شخصیت غیر سنجیدہ ہے، ہر بات مذاق میں لیتے ہیں اور ان کی سوئی ایک جگہ اٹک جاتی ہے. بس آپ کے گھر والے میرے بیانات نہیں سنتے، میرے شارٹ کلپس دیکھتے ہیں. شارٹ کلپس والے یہ کر رہے ہوتے ہیں انسٹاگرام پہ، ٹک ٹاک پہ بیان سے تھوڑے چٹکلے نکال کے دبا کے چلاتے ہیں. وہ تو اپنے گھر والوں کو بولو کہ جمعہ اور اتوار کے 1.5 گھنٹے کے بیانات پورے سنا کریں، ٹھیک ہے؟ پھر بھی اگر وہ کہیں کہ یہ غیر سنجیدہ ہیں تو پھر گورنمنٹ میں کسی پر کہنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول، جب صاحبین کی وجہ سے بہت سے فتوے مسترد کر دیے جاتے ہیں تو امام ثلاثہ کی رائے پر عمل کرتے ہوئے تو امام ابو حنیفہ کی رائے چھوڑ سکتے ہیں، ایسا کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، یعنی بھائی کا سوال یہ ہے کہ بعض دفعہ ہم امام ابو حنیفہ کا قول چھوڑ کے صاحبین کا قول لے لیتے ہیں، یعنی ان کے شاگردوں کا. تو پھر بعض دفعہ ایسا ہی کر لیا کریں کہ امام حنیفہ اور ان کے صاحبین کا قول لے کے باقی تینوں اماموں کا قول لے لیں. وہ اس لیے نہیں کیا جاتا کہ چاروں فقہ کے اپنے کچھ اصول ہیں، ان اصولوں کو مد نظر رکھ کر مسائل نکالے گئے ہیں. تو اگر امام حنیفہ کا قول چھوڑ کے صاحبین کا قول لیتے ہیں تو اصول نہیں ٹوٹ رہے ہوتے، اصول وہی رہتے ہیں. اب آپ کہہ سکتے ہو جب یہ چاروں اسلام کو فالو کرتے ہیں تو ان کے اصول الگ الگ کیوں ہیں؟ تو وہ اصول بھی اسلام کے اندر ہی ہیں، اسلام سے باہر نہیں ہیں. ایک اصول کی میں مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا، شہریار بھائی پھر میں بھول نہ جاؤں، وہاں نماز کی جگہ جو ہے نا تھڑے پہ، تاکہ نمازی پھر وہاں صفیں بن جائیں، یہ اس کا ذرا خیال کریں. تو مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ کا اصول، یہ فقہ حنفی کا اصول ہے کہ حدیث متواتر یا قرآن کے مقابلے میں خبر واحد حجت نہیں ہے. یعنی قرآن میں ایک حکم آ گیا نا اور صحیح حدیث ہے، لیکن وہ حدیث ہے خبر واحد، یعنی اس کو نقل کرنے والے بہت سارے لوگ نہیں ہیں. تو پھر امام حنیفہ قرآن کو سپیریئر رکھتے ہیں، حدیث میں یا تو تعویل کرتے ہیں یا رد کر دیتے ہیں. اس لیے نہیں کہ قرآن میں اور حدیث میں ان کی نظر میں کوئی فرق ہے. بھائی اللہ کے رسول کی بات بھی ایسے ہی ویلیو رکھتی ہے جیسے اللہ کی بات، لیکن ثبوت میں فرق ہے. اللہ کا کلام جو ہم تک پہنچا ہے وہ قطعی ہے، یقینی ہے، اس میں غلطی کا دور دور تک شائبہ نہیں ہے.
جبکہ حدیث میں جب کوئی راوی بیان کرتا ہے حدثنی فلان قال فلان، تو فلاں سے بیان کرنے میں خطا ہو سکتی ہے۔ اب اس ہو سکنے کی بیس پہ حدیث کو رد نہیں کیا جائے گا۔ منکرین حدیث نے تو حدیث ہی رد کر دی نا، بھائی ایک آدمی اگر بیان کر رہا ہے تو غلطی بھی تو ہو سکتی ہے۔ بھائی ہو سکنے کی بیس پہ اگر ہم یہ مان لیں تو پھر تو دنیا میں کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ جہاز میں بیٹھو گے، ہو سکتا ہے کہ وہ گر جائے، ٹرین میں جاؤ گے، ہو سکتا ہے وہ ٹریک سے اتر جائے، جج کے سامنے 10 لوگوں نے گواہی دے دی کہ یہ بندہ جمشید کو تو میں نے ابھی رخصت کر دیا، وسیم قاتل ہے، تو ہو سکتا ہے یہ غلط ہو سکتے ہیں کہ تو دنیا بہت بڑی ہے۔ تو اس لیے حدیث حجت ہے، چاہے خبر واحد ہو چاہے خبر متواتر ہو، لیکن اس ہو سکنے کے امکان کو اس وقت ویلیو دی جاتی ہے جب یہ اپنے سے زیادہ یقینی کے خلاف ہو۔ 100 آدمی ایک خبر آپ کو دے رہے ہوں اور ایک اس کے خلاف دے رہا ہو، تو وہ ایک اگرچہ سچا ہو لیکن اب اس سے غلطی کا امکان بڑھ گیا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ حدیث کو حجت مانتے ہیں، دلیل مانتے ہیں، لیکن اگر قرآن کے یا حدیث متواتر کے مقابلے میں ہو تو صحیح ہونے کے باوجود بھی اس کو حجت نہیں مانتے، اس میں یا تو تعویل کریں گے یا اس کو رد کریں گے۔ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ خبر واحد کو بھی وہی ویلیو دی جاتی ہے جو خبریں، یعنی جو قرآن کی آیت کو ویلیو دی جاتی ہے، اور اس اصول کی بیس پہ آگے احکام میں بھی فرق آتا ہے۔ ایک حکم بھی میں بتا دیتا ہوں، مثال کے طور پر قرآن مجید میں زانی کی سزا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، جو کنوارا مرد کے بارے میں، یہ مرد یا عورت زنا کرے 100 کوڑے مارو، یہ قرآن میں سزا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ البکر بالبکر جلد 100 وتغریب عام، کنوارا مرد یا کنواری عورت اگر زنا کرے تو 100 کوڑے مارو اور 1 سال کے لیے اس کو ملک سے باہر نکال دو۔ اب امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ 1 سال کے لیے ملک سے باہر بھی نکالا جائے گا، جلا وطن بھی کیا جائے گا۔ امام حنیفہ کہتے ہیں نہیں، قرآن میں جو زانی کی سزا بیان کی ہے وہ A to Z کمپلیٹ سزا ہے، 100 کوڑے، لہذا یہ جو 1 سال کی جلا وطنی ہے اس حدیث کو تو رد نہیں کرتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ سزا کے طور پہ نہیں ہے، یہ قاضی کو مشورے کے طور پر ہے، کیونکہ زانی اور زانیہ میں عشق ہو جاتا ہے نا اکثر، تو اس بات کا خطرہ ہے کہ یہ دوبارہ زنا کر لیں گے، تو اس کو یہاں سے کیا کرو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر زانیہ عورت کو آپ نے جلا وطن کیا تو وہاں تو کمانے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، تو عین ممکن ہے وہ زنا ہی کو پیشہ نہ بنا لے۔ تو کہتے ہیں یہ جو خبر واحد ہے یہ قرآن سے جو مضمون ثابت ہو رہا ہے اس کے خلاف ہے۔ خلاف کا مطلب بالکل یہ خلاف نہیں ہے، تو انہوں نے حدیث میں تعویل کی۔ بلا وجہ حدیث میں تعویل کرنا یہ منکرین حدیث کا کام ہے، یاد رکھو، بلا وجہ تعویل کرنا جائز نہیں ہے، لیکن ایک مضبوط دلیل کے خلاف آ رہی ہے تو اس میں امام ابو حنیفہ تعویل کرتے ہیں، جبکہ امام شافعی کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل بھی یہی کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، سزا بھی دی جائے گی اور 1 سال کے لیے جلا وطن بھی کیا جائے گا۔ ایک اور مثال لے لیں اس کی، قرآن مجید میں آتا ہے چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے نا، قرآن مجید میں چور کا ہاتھ، چور کرنے والا مرد ہو، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کا ہاتھ کاٹ ڈالو، یہ قرآن میں حکم ہے۔ امام حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر چور نے چوری کی، کسی کی گھڑی چرا لی اور بیچ کے پیسے کھا گیا اور اب اس کا ہاتھ کٹے گا تو وہ گھڑی یا اس کے پیسے واپس کرنا اس کے ذمے نہیں ہے، بس وہ گئے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں وہ گھڑی ایز اٹ از پڑی ہوئی ہے، مل جاتی ہے تو اٹھا کے دے دی جائے گی، لیکن وہ گھڑی کھا گیا نا بیچ بوچھ کے، تو اب اس کے ذمے اس کی قیمت نہیں ہے۔ حالانکہ نارمل حالات میں آپ کسی کی کوئی بھی چیز جب غصب کرتے ہیں، یا تو وہ چیز واپس کرو، اگر وہ ختم ہو گئی ہے تو اس کی قیمت واپس کرو۔ جیسے میں کہتا ہوں ڈارون کو چاہیے، یہ کہہ رہا ہے کہ بندر تھے، ہماری دم تھی، اب غائب ہو گئی، بھائی دم کہاں گئی ہے، یا تو دم دو یا دم کے پیسے دو۔ یہ میں کہتا ہوں نا، اب لوگ کہتے ہیں پھر چٹکلے سناتے ہیں، بھائی ایک علمی بات کے بیچ میں تھوڑی سی بات کی ہے نا خالی۔ بھائی ڈارون کہتا ہے کہ ہم بندر تھے، تو بتاؤ بندروں کی دم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ وہ کہتے ہیں اس کے بعد ہم انسان بن گئے، دم کہاں گئی؟ یا تو دم دو یا دم کے پیسے چاہیے ہمیں، تو ہمارا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ یہ کوئی سائنسی تھیوری بیان نہیں کر رہا ہے، اس کو مذاق ہی سمجھو۔ وہ ملحد لوگ نا کہتے ہیں یہ دیکھو یہ سائنس بیان کر اس کو، یہ بھائی وہ کہتے ہیں کہ ایوالو ہو کے دم بھی آہستہ آہستہ کیا ہوئی ہے، آہستہ آہستہ دم بھی غائب ہوئی ہے، لیکن یہ جتنے جواب دیتے ہیں نا اور پھنستے چلے جاتے ہیں۔ بھائی جب تم یہ مانتے ہو کہ دم آہستہ آہستہ مارکیٹ سے شارٹ ہوئی ہے، ایک دم سے نہیں کروڑوں سالوں میں ہوئی ہے، تو ایک نسل ایسی آئی ہوگی، بندر کی دم فار ایگزامپل فرض کر لو 3 فٹ ہوتی ہے یا 2 فٹ ہوتی ہے، تو ایک نسل ایسی آئی ہوگی کروڑوں سال میں کہ 1 فٹ رہ گئی ہوگی دم، کیا خیال ہے؟ وہ والی نسل کدھر گئی؟ پھر اس کے بعد ایک نسل ایسی آئی ہوگی کہ ½ فٹ دم رہ گئی ہوگی، کیا خیال ہے؟ وہ نسل کہاں ہے؟ پھر ایک نسل ایسی آئی ہوگی کروڑوں سال میں کہ 1 انچ دم رہ گئی ہوگی، وہ نسل کہاں ہے؟
کمال کی بات ہے، بندر بھی ہے اور انسان بھی ہے، یا تو پوری مکمل دم یا بالکل دم مارکیٹ سے شارٹ. تو یہ سائنٹیفکلی ممکن نہیں ہے، یہ تم نے شارٹ کی ہے، لہذا دم دو یا دم کے پیسے دو. اس لیے بات ہمارا دعویٰ بالکل کیا ہے، اب سمجھ میں آئے گی تمہارے، یہ دم انہوں نے غائب کی ہے. ٹھیک ہے، اچھا تو میں کیا مثال دے رہا تھا یار ابھی تو. ہاں، اب امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھائی چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ تو چوری کی سزا ہے، اور جس کی چوری کی ہے وہ گھڑی اگر بیچ کے کھا گیا ہے تو گھڑی کے پیسے بھی دیے جائیں گے. وجہ کیا ہے؟ حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے بھائی جو بھی کسی چیز کی چیز غصب کرتا ہے ضمان واجب ہوتا ہے. تو امام حنیفہ کا اصول وہی ہے بھائی، قرآن کہہ رہا ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا. اللہ کہتے ہیں چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت دونوں کے ہاتھ کاٹو، جزاء یہ بدلہ ہے بما کسبا، جو کچھ انہوں نے کیا. تو جو کچھ کیا اس کا ٹوٹل بدلہ قرآن کیا بیان کر رہا ہے؟ ہاتھ کٹنا. تو اس کے علاوہ کوئی پینلٹی نہیں ڈالی جائے گی ان کے اوپر، اس کے علاوہ کوئی پینلٹی نہیں ڈالی جائے گی. اچھا، اس میں ایک مزے کی بات بھی ہے، ایک علمی نقطہ بھی ہے. کہنے کو تو اس میں آپ چور کو فیور دے رہے ہیں، ہاتھ تو کٹ گیا لیکن اس بیچارے کا تو نقصان ہو گیا نا، جس نے کیس کر کے اس پہ چوری کا کیس کیا اس کی تو گھڑی گئی نا، اس بیچارے کا تو بیڑا غرق ہو گیا. لیکن اس میں ایک فائدہ بھی ہے، حدیثوں سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ حدود کو جس حد تک ممکن ہو ساقط کیا جائے. یعنی اسلام حد جاری کرنے کو، یعنی جب ثبوت ہو تو پھر تو حکم دیا جائے گا، لیکن حتی الامکان اسلام کوشش کرتا ہے کہ حد جاری نہ ہو. اس میں شک کا فائدہ مجرم کو دیا جاتا ہے. اب جب ایک شخص کو پتا ہوگا کہ اس نے میری چوری کی ہے، میں اگر گواہوں سے اس کا چور ہونا ثابت کروں گا تو ہاتھ کٹے گا، گھڑی نہیں ملے گی، تو وہ کوشش کرے گا کہ اس کا ہاتھ نہ کٹے، کیونکہ اس کو اس کے ہاتھ سے لینا دینا نہیں ہے، اس کو کیا ہے، گھڑی سے لینا دینا ہے. تو اچھا ہے ہاتھ نہ کٹے، کیا خیال ہے؟ اور ویسے بھی ہمارے ملک میں اگر ہاتھ کٹنا شروع ہو جائے تو سارے ٹنڈے اور لنجے ہو جائیں، 2-4 لوگ بچیں گے، سب کیا ہو جائیں گے. اب اس کو کہتے ہیں لطیفے سنا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، تو بات سے غلط کی ہے صحیح کی ہے میں نے تو. اور ہمارے حکمران تو یہ سزا نافذ نہیں کر سکتے، لیکن ہم سب کا پیسہ جائے گا، سب کے ٹنڈے لنجے ہوں گے، ہمارا پیسہ گیا. فقہ شافعی کے مطابق تو ملے گا ہمیں، فقہ حنفی کے مطابق نہیں ملے گا کچھ بھی. اچھا ہے ہاتھ نہیں کٹ رہے، قیامت میں تو لیں گا بس کم. اچھا وہ قیامت کی بات نہیں کہ امام صاحب نے تو دنیا کی بات کی. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام شافعی کے اصول کچھ اور ہیں، فقہ حنفی کے اصول کچھ اور ہیں، فقہ مالکیہ کے اصول، بنیادی اصول تو سب کے یہی ہیں، قرآن حدیث اجماع قیاس. لیکن آگے وہ جو اصولوں پہ اصول متفرع ہوتے ہیں ان میں فرق ہے. تو اس لیے ایک فقہ کو پراپر وے میں فالو کیا جائے گا. اسی فقہ کے اندر اگر کسی امام کا اختلاف ہے تو اس میں مشائخ پھر ترجیح دیتے ہیں. چا میرے بوئی مفتی صاحب جواب بھی آہستہ دوں، تو جواب جب آہستہ دوں گا تو الٹا کر کے لوگ اس کو سوال بنا لیں گے، تو وہ تو پتہ چل جائے گا. کیا خیال ہے بھائی؟ بات یہ ہے کہ جو شخص پہلے سے ارادہ ہو میں پکی ڈھکی دوسری شادی کروں گا، پکا ارادہ ہو، تو لڑکی والوں کو بتا دے میں کروں گا. ان کو دھوکے میں نہ رکھے، اندھیرے میں نہ رکھے. انہوں نے دینا ہوگا دے دیں گے، نہیں دینا ہوگا نہیں دیں گے. لالچ مت کرو. میرے سامنے ایسے لوگ آئے ہیں، ان کا پہلے سے ارادہ تھا، تو میں نے کہا تم نے کسی لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیجا ہوا ہے، تمہارا سے پہلے سے دوسری شادی کا ارادہ ہے، تو ان کو بتا دو. کہہ رہے میں بتاؤں گا تو وہ دیں گے ہی نہیں. میں نے کہا نہ دیں بھائی. وہ اگر کسی کمارے کو دینا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے داماد دوسری کرے، تو آپ کیوں ان کو دھوکے میں رکھیں؟ یا تو کسی کا ارادہ ہی بعد میں ہوا ہو نا، وہ ایک الگ بات ہے. کسی کا ارادہ ہی بعد میں ہو، آپ کا تو پہلے سے ارادہ ہے. کہہ رہے نہیں. میں نے کہا بھائی صاحب آپ کسی طلاق یافتہ سے کر لو، بیوہ سے کر لو. کہہ رہے نہیں میں نہیں کر رہے. شروع ہو گیا نا، پھر کی انہوں نے اسی کماری سے کی، پھر تھوڑے دن بعد میں دوسری کروں گا، 2 فسادات. میں نے کہا یار آپ کو بات یہ کہ یہ چاہتے ہیں 10 انگلیاں گھی میں ہوں ان کی، یہ غیر اخلاقی حرکت ہے، غیر شائستہ حرکت ہے. آپ کا جب پہلے سے ارادہ ہے آپ بتا دو، ویژنری بن کے یہ کام کرو، 2 نمبر بن کے ٹھرکی بن کے یہ کام مت کرو. 2-3 شادیاں اسی وجہ سے بدنام ہوتی ہیں کہ یہ کام شریف لوگ کر نہیں رہے ہیں، سنجیدہ لوگ کر نہیں رہے ہیں، یہ ٹھرکی لوگ کر رہے ہیں. یہ سارے کام دھوکے دے کے جھوٹ بول کے یہ کام ہو رہے ہیں. تو کمپرومائز کرو. میں نے کہا یار طلاق یافتہ سے کر لو. کہہ رہے نہیں وہ بھائی طلاق یافتہ میں بھی تمہیں ایک سے ایک مل جائے گی، تمہیں پسند بھی آ جائے گی، بہت اچھی لڑکیاں طلاق والی بھی بیٹھی ہوئی ہیں، کم عمر بھی مل جائیں گی. نہیں جی میں نے کماری صحیح کرنی ہے، تو سارے مزے تم نے کمبختوں دنیا میں اڑانے ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا. اور میں نے کہا یہ بھی دماغ سے نکال دو، کماری کا بھوت بھی نکال دو بھائی. بہت سی طلاق یافتہ کماری سے زیادہ اچھی ہوتی ہیں، بہت سی بیوہ کماری سے زیادہ اچھی ہوتی ہیں. اب ایک لڑکی جوان ہے، خوبصورت ہے، با اخلاق ہے، اس کا شوہر ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی، تو کیا ہو گیا اگر وہ بیوہ ہو گئی ہے؟ اس سے کیا اس میں خرابی پیدا ہو گئی ہے؟ بلکہ وہ آپ کے ساتھ زیادہ اچھے رہے گی. اس کو ایک دھبا لگ چکا ہے بیچاری. دھبا تو نہیں کہنا چاہیے، سوسائٹی میں اس کو دھبا سمجھا جاتا ہے، صحابہ میں نہیں سمجھا جاتا تھا. ایک
सोसाइटी में जिसको एक ऐब समझा जाता है, हकीकत में कोई ऐब नहीं है। तो मैंने कहा वो तुम्हारे साथ ज्यादा अच्छा गुजारा करेगी। नहीं, वही बात है, छत्ते में मुंह देके शहद पी रहे हैं और फिर बोलते हैं मक्खियां काट रही हैं। दफा हो यहाँ से साले कहीं के। ये बदनाम करते हैं शादियों को और रुस्वा करवाते हैं इस फलसफे को। गैरतमंद बनो। क्या बनो? गैरतमंद। शरीफ लोगों की तरह शादियां करो, इज्जतदारों की तरह। लड़कियों को पटाने की कोशिश मत करो। जब कोई लड़की राब्ता करे, बोलो तुम्हारे बाप से बात करूंगा मैं। किससे बात करूंगा? मेरे सामने केस आए हैं, फेसबुक पे लड़की फंसा ली, दाढ़ी वाले बंदे ने, टोपी वाले आदमी ने फंसा के। मैंने कहा यार तेरी बेटी को कोई फंसाए तू दे देगा उसको? जो अपनी बेटियों के लिए पसंद नहीं करते, दूसरों के साथ ये क्यों? शरीफ बनो, बाप को किसको पैगाम भेजो? कहते नहीं होगा। नहीं, कोई बात नहीं, दुनिया मुसाफिर खाना है। नहीं होगी ना शादी, ज्यादा से ज्यादा मर जाएगा ना, कोई मसला नहीं है। शरीफ आदमी मर जाए, इज्जत के साथ चला जाए, ये ज्यादा अच्छा है। और जाने के बाद लोग बोल रहे हैं फलां की फंसाया था, फलां को लेके भागा था और फलां से आंख मटके करता था, तो ये अच्छी मौत नहीं है। तो शरीफ लोगों की तरह निकाह किया करो, लड़कियों के बापों को पैगाम भेजा करो और इज्जत के साथ। और ये छुपन छुपाई और धोखे और दो नंबरियां। और याद रखो, सच में टेंशन होती है वक्ती, उसके बाद सुकून होता है। झूठ में वक्ती सुकून है, जिंदगी भर टेंशन। हमारे एक दोस्त है, पुरानी बात है, किसी को नहीं, उनको भी नहीं पता चलेगा उनकी बात हो रही है, वो बहुत कम बयान सुनते हैं वो। उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने क्या किया कि वो शादी की, कोई मुआशका वाशका हो गया था। अब दूसरी शादी की माँ बाप की मर्जी से, बताया नहीं किसी को, ताकि माँ बाप को भी पता ना चले। और ये हो गया भाई मैं पहली शादी कर रहा हूँ। अब वो बड़ी खानदानी लड़की थी जो उनकी दूसरी वाइफ थी, वो ये समझ रही है कि मैं इनकी पहली वाइफ हूँ। वो मुझे खुद अपना वाकया सुना रहे थे, जिस है ना, ये है 15-20 साल पुराना वाकया। अब जब शादी हो गई, पकड़े गए एक दिन। अब झूठ बोल बोल के ना चला रहे हैं दोनों को। जब पकड़ा गया है ना, तो इतनी डिप्रेशन में आया है कि उसको हार्ट अटैक होते होते बचा है। इतनी डिप्रेशन में आया है और मुस्तकिल बीमारी उसको, डिप्रेशन की, स्ट्रेस की, ब्लड प्रेशर की मुस्तकिल बीमारी लग गई। मुस्तकिल मेडिसिन पे आ गया। जवान आदमी, जवानी में बाल सफेद हो गए, क्योंकि वो खानदानी लोग थे। उन्होंने बोला यार तुमने हमारे साथ धोखा कैसे किया? बीवी तो चली गई वो छोड़ के, दूसरी वाइफ, क्या तुमने धोखा कैसे किया हमारे साथ? तो झूठ जो है ना, झूठ, उसकी टेंशन पूरी जिंदगी की है। सच की टेंशन एक दफा होती है, कड़वा घूंट, उसके बाद सुकून आ जाता है जिंदगी में। तो ये दो नंबरियां मत किया करो। दूसरी शादी अगर पहले से पक्का ढक्का इरादा हो तो लड़की वालों को बता दो कि मैं गलत आदमी हूं, मैं दूसरी भी करूंगा, आपने देनी है देने, नहीं देनी है। मैंने जब दूसरी की थी तो बताया था मैं तीसरी भी करूंगा। तो बहुत से रिश्ते नहीं हुए मेरे इस चक्कर में, बहुत से रिश्ते नहीं। वरना आज 19 के बजाय कितने होते, 4-5 और मिला लें साथ में, तो क्या हुआ? तमीज से 19 हो गए, ये ज्यादा अच्छा है ना। बदतमीजी के साथ 25 होते तो तमीज के 19, बदतमीजी के साथ 25 से क्या है, बेहतर है। फिर वो बच्चे भी ड्रामेबाजियां कर रहे होते। जब उनको पता होता हमारे अब्बा ने भी 2 नंबरी की थी, तो बच्चे भी क्या करते, फिर बच्चे अब्बा से भी 2 नंबरी, अम्मा से भी 2 नंबरी, हर जगह। फिर ये पूरा नस्ल में, डीएनए में 2 नंबरी आ जाती है। समझ रहे हो? बिल्कुल साफ नहीं। किसने कहा भाई? हदीस में आता है अहफुश शवारिब। एहफा अरबी में मुबालगा को कहते हैं। तो शवारिब जो मूछें हैं, हदीस में आता है उसको मुबालगा करके काटो, तो ज्यादा बेहतर यही है। बाकी रखना भी जायज़ है। मोहतरम ख़वातीन के लिए भी मस्जिद में कुरान सीखने पढ़ने का इंतज़ाम करना चाहिए। बड़ी ख़वातीन के लिए कुरान सीखने पढ़ने का इंतज़ाम करना चाहिए, मस्जिद में करना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। जहाँ उनके लिए पर्दे के साथ सूटेबल जगह हो वहाँ इंतज़ाम करना चाहिए। मैं बिन्नौरी टाउन का फाजिल हूँ और एक स्कूल में हिफ्ज़ की क्लास पढ़ाता हूँ, वहाँ तनख्वाह कम है। अब एक फैक्ट्री में काम आया है जहाँ तनख्वाह अच्छी है, तो मुझे क्या करना चाहिए? बराए मेहरबानी, मेरे ऊपर बीवी बच्चों वालिदैन की जिम्मेदारी भी है। देखो, इस ज़माने में माली परेशानी से जो मसाइल खड़े होते हैं तो वो थोड़े नहीं होते। आजकल बर्दाश्त किसी में भी नहीं है। कल कुछ मसले आ गए ना, बीवी बच्चे भी छोड़ के भाग जाएंगे। तो आप ऐसा करो कि अगर हिफ्ज़ की तनख्वाह में आपका गुजारा नहीं हो रहा और किसी जगह अच्छी जॉब मिल रही है, तो मेरा मशवरा ये है कि आप फिर वो जॉब कर लो और पार्ट टाइम बच्चों को हिफ्ज़ भी कराओ, ताकि दीन भी रहे और साथ साथ दुनिया भी। पहले तो ये मदरसे वालों को बोलो मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, बढ़ा देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप मुलाजमत भी करते रहो और साथ साथ ओवर टाइम। हमारे वालिद साहब तो फ्री में बच्चों को शाम के वक्त पढ़ाया करते थे। हमने सबसे पहले उस्ताद कुरान में मेरे वालिद साहब ही हैं, और हमारे महल्ले में कई बच्चे हैं जो मेरे वालिद साहब के शागिर्द, तो वो तो फ्री में पढ़ाते थे। आप फिर भी फ्री में नहीं पढ़ाना, पार्ट टाइम कुछ पैसे लेके पढ़ा देना। तो लेकिन माली परेशानियों में इस ज़माने में तजर्बा और मुशाहिदा ये है कि बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। आजकल वो तवक्कुल भी नहीं है और पहले जैसी बर्दाश्त भी नहीं है लोगों में। ज़रा सी बात पे स्ट्रेस और डिप्रेशन शुरू हो जाती है, तलाक़ें हो जाती हैं, बीवियां मार्केट से शार्ट हो जाती हैं। तो इसलिए अगर गुजारा नहीं हो रहा है तो
जॉब कर लो और साथ में पार्ट टाइम बच्चों को पढ़ाओ। मुफ्ती से पूछना ये था कि बहुत सी उलमाए किराम प्राइज, और दूसरी बात बच्चों का इससे नुकसान भी नहीं है ना, हाफिज बहुत है उनको दूसरा टीचर मिल जाएगा, या तो नुकसान हो रहा होता है ना बच्चों को, ऐसा भी नहीं है, टीचर तो बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। पूछना ये था कि बहुत से उलमाए किराम प्राइस बॉन्ड को जायज़ समझते हैं। बिल्कुल जायज़ नहीं है, 2 और 2 4 की तरह प्राइस बॉन्ड हराम है। इस पर मैं फतवा लिख चुका हूँ एक तफसील के साथ। जुआ है, आपके पैसे दाव पे लगते हैं और जो है वो इनाम निकल गया तो आपके मैंने इस पे काफ़ी, यानी ये ख़रीदो फरोख्त का ऐसा मामला है जिसमें पता ही नहीं है कि आपको मिलने वाला क्या है, तो दाव पे रिटर्न में एक फतवा मैंने लिखा था इस पे, वो पूरी डिटेल उसमें है, वो कभी शाया कर दूंगा मैं इंशाल्लाह। मुफ्ती ज़ैब आजकल महंगाई और माशी हालत बहुत मुश्किल है, इंसाफ और कानून की ये सूरत हाल भाई, क्या इस्लाम इस बारे में हमारी रहनुमाई क्या करता है? आपके ख्याल में एक आलिम दीन की क्या जिम्मेदारी और हम सबको मिलके क्या करना चाहिए? हम सबको मिलके ये करना चाहिए कि जो अपने बस में है वो छोड़ो नहीं, और जो चीज़ अपने बस में नहीं है उसके पीछे पड़ो नहीं। ये महंगाई मेरे और आपके कंट्रोल में नहीं है, ये हमारे सियासतदानों के कंट्रोल में है, और वो भी उस वक्त तक कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जब वो अपोजिशन में होते हैं। आई बात समझ में? तो महंगाई के खिलाफ जिहाद भी होता है, महंगाई के खिलाफ धरने भी होते हैं। जैसे ही वो हुकूमत में आते हैं तो हुकूमत महंगाई के खिलाफ धरने, पुरानी हुकूमत महंगाई के खिलाफ धरने शुरू कर देती है जब वो अपोजिशन में आती है। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? बहुत गहरी बात है, आप लोग बच्चे वो समझोगे नहीं है समझ। भाई जो हुकूमत होती है वो महंगाई करती है, अपोजिशन महंगाई के खिलाफ जिहाद। फिर जब ये अपोजिशन हुकूमत में आती है तो साबिका हुकूमत महंगाई के खिलाफ जिहाद शुरू कर देती है। तो ये नूरा कुश्ती माशाल्लाह चलती है, तो ये मेरे और आपके बस में नहीं है। तो जो अपने बस में है उसको, मेरे और आपके बस में क्या है? कमाने के लिए मेहनत करना जितना मुमकिन हो हलाल तरीके से। नंबर 2, अपने खर्चों को कंट्रोल करना, ये चीज़ मेरे और आपके बस में। क्या उलमाए किराम हुक्मरानों के सामने खुलकर ये सवाल नहीं उठाना चाहते कि अवाम को बुनियादी सहूलत, इंसाफ और बाइज़्ज़त ज़िंदगी मिले? अगर इस्लाम हमें जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने का दर्ज देता है तो आज हमारी आवाज़ कहाँ हुई? हम चाहते हैं कि आप इस मामले पर खामोशी के बजाय वाज़े और 2 टोक मौक़िफ़ बयान करें। हमारा 2 टोक मौक़िफ़ ये है कि हर हुकूमत में जुल्म हुए हैं, तो अपोजिशन के कहने पर हम ये जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे। आई बात समझ में? हम जब आवाज़ उठाएंगे तो साबिका हुकूमत में भी, आज भी और कल भी, और उलमा उठाते हैं आवाज़। तो बाकी हुकूमत अभी हमें कह रही है कि, हुकूमत पता है हमें क्या कह रही होती? आप हमें सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? मैं पंजाब गया तो वहाँ मुस्लिम लीग के लोग मिले, आप पंजाब का काम देखें, आइए हम आपकी मुलाकात करवाते फलाने से और फलाने से, और हम आप सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? क्या मुफ्ती साहब आप मुजरिम नहीं बन रहे? ये मुझे कहने से पंजाब। मैंने कहा भाई मेरी मुलाकात नहीं करवा। अच्छा, जब अपोजिशन से मिलते हैं, मुफ्ती साहब पंजाब हुकूमत ने ये कर दिया, आप गूंगे बने हुए हो, क्या ये खुला तजाद नहीं है आप लोग की बातों में? मिंबर पे कहते हो हक बयान करो, अभी खामोश हो। भाई साहब, हमें उलमा को अपोजिशन अपने काम के लिए इस्तेमाल करती है और गवर्नमेंट अपने काम के लिए इस्तेमाल करती है। समझ में आ रही है बात? तो हम बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते? जो गलत है उसको गलत बोलते हैं, जो सही है उसको सही बोलते हैं। और हर दफा बोलने का फायदा भी नहीं है ना, तो क्यों बोलें बेला वजह? जहाँ फायदा होगा वहां बोला जाएगा, जहाँ नहीं फायदा हो रहा। वही बात है, एक मोटे आदमी का इंतकाल हो गया तो लोग उसको कंधा नहीं दे रहे थे, उस बच्चे कह रहे हैं कंधा, तो बोले हमने थोड़ी मारा है भाई, नॉर्मल आदमी होता हम उठा के ले जाते, अब इतने भारी आदमी को हम कैसे उठाएंगे? तो महंगाई मैंने थोड़ी की है, तो आप आवाज। और दूसरे बात, जो जिसका काम है वो करे ना, ये सियासी जमातों का काम है ना भाई। हम सियासी तंजीमों को वोट क्यों देते हैं? इसलिए वोट देते हैं कि ये जाके काम करें, तो उनके खिलाफ एहतजाज करो, अपोजिशन करे उनके खिलाफ एहतजाज, और इखलास के साथ करे, उन बेसिक पे ना करे जो गलतियां खुद कर चुकी है वो। अब मैं ज्यादा इसमें डेप में जाऊंगा तो फिर मसले खराब होना शुरू हो जाएंगे, इसलिए रहने दो। मुफ्ती साहब से शिकवा है कि हजरत अमीर मुआविया के बारे में की जाने वाली गुस्ताखियों का खातिर ख्वाह जवाब रिकॉर्ड नहीं करवा रहे, घरों में बहुत फसाद डल रहा है, भाई एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं, खुद को सुन्नी बोलने वाले भी अब साहबा को बुरा बोल रहे हैं। आपसे गुजारिश है, जिस तरह से आपने अदालती खुला पर बयान और 3 वितर वाले मामले पर तफसीली इल्मी दलाइल के साथ जवाब रिकॉर्ड करवाए, इस पर भी ज़रूर इंशाअल्लाह। मैं असल में आजकल एक टॉपिक पे बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ, वो जो मैंने बताया था कि इस्लाम क्या है, इस्लाम का इंट्रोडक्शन, ताकि ये जो फ़िरक़वारी है तो और शिरक हमारी सोसाइटी में, बिदतें हमारी सोसाइटी में फैल रही है ना, तो एक गैर मुस्लिम भी अगर इस्लाम को समझना चाहता है कि ओरिजिनल इस्लाम, तो उसको पता चले कि व्हाट इज़ इस्लाम। तो ये पूरे कोर्स में लिख रहा हूँ, सारी सलाहियतें मेरी इस पे लगी हुई हैं। और कमाल की बात है, हजरत मुआविया की सीरत पे पूरी किताब मैंने मेज़ पे सामने रखी हुई है, इसलिए कि फौरन इसके बाद किस पे आना है? इस टॉपिक पे आना है। अस्सलाम वालेकुम। इरशाद।
مغرب کی ایسے نماز جماعت کے ساتھ ہم لوگ دوسری رکعت میں آئے نا, اب امام صاحب جو ہے وہ سمی اللہ و لمن حمیدہ, مطلب پہلے وہ کھڑے ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد سمی اللہ و لمن حمیدہ بولتے ہیں نا. تو اب ہم دوسری رکعت میں شامل ہوئے تو آواز پہ مدار ہوگا یا اس کو دیکھیں ہم امام صاحب دیکھیں امام صاحب کو, آواز پہ مدار نہیں ہوگا, اور امام کو چاہیے کہ کھڑے ہونے کے بعد سمی اللہ نہ کہے, جیسے ہی کھڑے ہونے لگے تو اسی وقت سمی اللہ لمن حمیدہ کہے تاکہ مقتدیوں کو کنفیوژن نہ ہو. اور اگر مجمع وغیرہ آپ دیکھ نہیں پائے امام صاحب کو کہ وہ کھڑے بس غالب گمان پہ عمل کرے, اپنا خیال لگائے کہ امام رکوع میں ہے یا نہیں ہے. آواز پہ مدار نہیں ہو. نہیں. میری رائے یہ ہے کہ آپ نے دھرو راٹھی کا تذکرہ کیا, چونکہ آپ کو لاکھوں لوگ سنتے ہیں, اور دھرو راٹھی ایک بہت بڑا ایتھیسٹ ہے, ان کا کام یہی ہے. ابھی ریسنٹلی انہوں نے ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہے جی. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جب آپ ان کا نام لے رہے ہو اسے نہیں, میں نے دھرو راٹھی کی جو پازیٹیو چیز تھی اس کو پازیٹیو وے میں بیان کیا, لیکن دھرو راٹھی نے جو خدا کے وجود کا انکار کیا ہے اس پہ بھی میں ری ایکشن ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ دھرو راٹھی کی دلیل ٹھیک نہیں ہے خدا کے انکار پہ. اور وہ یہ جتنے بھی منکرین خدا ہیں یہ ایوالو ارتقائی نظریہ جو ہے نا, ارتقا کہ ایوالو ہوئے ہم, اس کو بنیاد بناتے ہیں, اور یہ بنیادی غلط ہے, یہ بنیادی غلط ہے. اب یہ کہتے ہیں یہ کیسے کہہ سکتے ہیں بنیاد غلط ہے, یہ کوئی سائنسدان ہے, کچھ چیزیں کامن سینس کی ہوتی ہیں. سائنس چونکہ خدا تو ویسے بھی عقل سے بالاتر ہے نا, تو سائنس کی دسترس میں آتا ہی نہیں ہے. اب سائنس نے ہر چیز کا جواب دینا ہوتا ہے کیوں کا. اب کیوں کا جواب دینے کے لیے جو بھی عقل سے قریب تر چیز ان کو ملے گی اس کو وہ مارکیٹ میں لے آئیں گے. اب وہ قریب تر تو ہے, قریب ہے نہیں. قریب تر میں اور قریب میں فرق ہے. تر کا مطلب یہ ہوتا ہے دوسرے نظریے کی نسبت یہ نظریہ قبول کرنا نسبتاً آسان ہے, اس کی نسبت حقیقت میں آسان نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہے, آپ کو کسی نے کہا کہ یہ جو ہے 100 کلو کی بوری اٹھاؤ, ممکن ہے آپ کے لیے؟ بولو نہیں ہے. دوسری بوری ہے 80 کلو کی, تو ہم یہ کہیں گے 80 کلو کی بوری 100 کلو کی نسبت اٹھانا آسان ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فی نفسی ہی آسان ہے, ناممکن وہ بھی ہے, نہیں اٹھا سکتے آپ. تو اب سائنسدانوں نے جب غور کیا انہوں نے کہا کہ بھئی خدا کو تو ہم نے ماننا نہیں ہے, یہ وہ تو عقل سے بالاتر ہے نا, وہ تو سائنس کی دسترس میں آتا ہی نہیں ہے نا. تو اب سائنسدانوں نے بیٹھ کے غور کیا کہ یار یہ کیسے ہوا ہوگا. تو انہوں نے کہا مے بی یہ ہوا ہو, مے بی یہ ہوا ہو, مے بی یہ ہوا ہو. تو ان کو ڈارون کا جو نظریہ ہے نسبتاً عقل کے قریب لگا, تو اس لیے وہ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جتنی تھی نظریے اس وقت سائنسدانوں کے آئے ہیں کہ کائنات کی ابتدا کیسے, انسان کی ابتدا کیسے ہوئی, اس میں یہ نظریہ عقل کے قریب تر ہے. اس سے لوگوں کو دھوکا ہو رہا ہے. قریب تر ضرور ہے دوسرے نظریات کی نسبت, لیکن قریب تر ہو کے بھی عقل سے بہت بعید ہے یہ, کیونکہ اس کے لیے اتنے جھوٹ بولنے پڑیں گے, اتنے جھوٹ. سب سے پہلے تو میں نے یہ بتایا نا کہ بندر کی دم جو غائب ہوئی تو ایک دم سے کیسے غائب ہو گئی, اور دم نہیں پوری نسلیں دھماکے سے ختم ہو گئی. کہاں گئی بھائی, ایک دم صبح اٹھے انسان بن گئے. اس کا کوئی جواب ان کے پاس بولو نہیں ہے. کہتے ہیں پانی میں حیات پیدا ہوئی, وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو قرآن بھی کہتا ہے ہر زندگی پانی سے ہے, یہ تو قرآن بھی مانتا ہے. لیکن اس پانی سے زمین پہ یعنی سمندری مخلوق زمین پہ کیسے آئی, اس کو لانے میں یہ کہتے ہیں کروڑوں سال تھوڑا تھوڑا نکلتے زمین کے عادی ہو گئے. بھائی ایک مچھلی بھی عادی نہیں ہو رہی, سیکنڈ کے لیے پانی کا جانور جب زمین پہ آتا ہے مر جاتا ہے وہ. تو کروڑوں مچھلیاں آئی ہوں گی جن میں سے ایک زندہ رہ گئی ہوگی, پھر اس نے ایسی نسل پیدا کی جس میں زمین کو برداشت کرنے کو. بھائی یہ پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. تو اس لیے ہمارے پاس جب پیغمبروں کی تعلیمات ہیں, جن پیغمبروں کے برحق ہونے کے ثبوت ہیں, تو پھر ہم کیوں ان پیغمبروں کی بات ماننے میں کیا جا رہا ہے. آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں کہ آدم سے بنایا, ابراہیم علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں کہ آدم اور حوا سے بنایا, عیسیٰ علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں. یہ ساری تو خبریں ہمارے پاس تواتر کے ساتھ نقل ہوتی چلی آ رہی, اور ان کا آپس میں کوئی لنک بھی نہیں ہے. آدم علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کا ابراہیم علیہ السلام سے کوئی ربط نہیں ہے, وہ بہت پہلے آئے, موسیٰ علیہ السلام بہت بعد میں آئے. عیسیٰ علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے کوئی ربط نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو 600 سال کے بعد آئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے. سارے پیغمبر, ساری آسمانی کتابیں, ساری آسمانی تعلیمات, جتنے مذاہب ہیں, سب کے سب کہہ رہے کہ ایک آدم اور ان کی بیوی حوا سے پیدا کیا. اور کمال کی بات ہے دھرو راٹھی ہی کا کلپ اس پر ایک موجود ہے, ویڈیو موجود ہے. اس ویڈیو میں دھرو راٹھی نے کہا ہے کہ کچھ چیزیں مذہبی کتابوں میں کامن ہیں, ان میں آدم بھی, حوا بھی, ابراہیم بھی, موسیٰ بھی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو جب حالانکہ ان مذہبوں کے آپس میں کیا ہیں, ٹھیک ٹھاک اختلافات ہیں, ان اختلافات کے باوجود بھی اگر ایک خبر سب سیم نقل کرتے چلے آ رہے ہوں تو وہ خبر پھر ہوائی فائرنگ نہیں ہوتی, وہ ایک یقینی چیز ہوتی ہے.
تو اس یقینی چیز کے ہوتے ہوئے مجھے کیا ضرورت ہے میں بیٹھ کے فرضی شروع کر دوں کہ بندر سے بنا ہے، پھر دم شاٹ ہوئی، پھر وہ مچھلی پہلے زمین پہ آ کے آباد ہونا شروع ہوئی تو زمین کے ماحول سے وغیرہ 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 وغیرہ. یہ ماننے والی باتیں نہیں ہیں. تو دھرو راٹھی چونکہ وہ سائنٹسٹ کے طور پر اپنی ایک ریسرچ پیش کرتا ہے نا سائنسدانوں کے حوالوں کے ساتھ، تو ظاہر ہے اس میں مذہب کو کی کیا دخل اندازی ہوگی. تو اس کو مجبور ہے وہ کہنے پر کہ خدا نہیں ہے، وہ مجبور ہے یہ کہنے پر. ہاں ابھی جو میرا پورا بیان ہوا ہے، دھرو راٹھی اگر نیوٹرل ہو کے غور کرے کہ دلیل صرف سائنس کے ایویڈنس کو نہیں کہتے، دلیل کسی سچے آدمی کی سچی خبر کو بھی کہا جاتا ہے، اس کے لیے دھرو راٹھی کو پیغمبروں کی سیرت کا مطالعہ کرنا پڑے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی احادیث کو پڑھ کے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر تھے یا نہیں تھے. اگر دلائل سے ثابت ہو جاتا ہے کہ آپ سچے پیغمبر تھے تو پھر دھرو راٹھی کو آدم علیہ السلام کو بھی ماننا پڑے گا اور اماں ہوا کو بھی ماننا پڑے گا. تو وہ اگر دھرو راٹھی کو اس بارے میں کنفیوژن ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے یا نہیں تھے، تو میرے جیسے نالائق علماء یا دیگر علماء وہ دھرو راٹھی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. آئیے ہم آپ کے سامنے ثبوت پیش کریں گے قرآن کے برحق ہونے کے بھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی، اس بات کے کہ واقعی آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں. اور اس پر آپ کو جو اشکالات ہیں اس کے ہم جواب بھی دیں گے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہاں اگر کوئی سمجھنا ہی نہیں چاہے تو پھر وہی اس کا مرض ہے. تو ہمیں تو قرآن نے نہیں کہا کہ زبردستی کوئی بات کسی پہ تھوپو، ہم تو رائے پیش کر سکتے ہیں نا. زبردستی تھوپنے کی تو قرآن نے لا اکراہ فی الدین ہے نا، زبردستی تو ہے ہی نہیں اسلام میں، بھئی آپ اپنی رائے پیش کر دیں. تو یہ مسئلہ ہے. تو دلیل صرف سائنس کے ایویڈنس کو نہیں کہتے. یہی نظریہ غلط ہے کہ ہر چیز کے لیے ضروری ہے کہ سائنسی طور پر اس کا ثبوت ہو. بھائی خدا کے وجود کے لیے ضروری نہیں کہ ہمیں سائنس سے ایویڈنس ملے، اگرچہ میں ایویڈنس دیتا ہوں سائنس سے ہی. میں تو E=mc² سے ثابت کرتا ہوں نا. ابے E تھا تو mc² ہوگا نا، یہ mc² ہوگا تو E ہوگا. تو پہلی دفعہ تو کہاں سے آ گیا؟ تو کوئی غیبی طاقت ہے جس نے پہلی دفعہ انرجی کو یہ mc² کو پیدا کیا. ایک ایکویشن ہے 2+2=4. یہاں سے 4 ہٹا دو تو 2+2=، یہ بنے گا. یہاں تو 0 ہو جائے گا نا، تو 0=0 ہوتا ہے بھائی. اور اگر آپ ادھر سے 2+2 ہٹا دیں =4 کر دیں تو یہ ایکویشن صحیح رہے گی، کیونکہ یہاں سے سب کچھ ہٹا دیں گے تو 0=، کیا بن جائے گا؟ 4 بن جائے گا. تو پہلی دفعہ 2+2 یا پہلی دفعہ 4 کو آپ نے خود رکھنا ہے، پھر =2+2 یا کچھ جو بھی کرنا ہے وہ کرنا پڑے گا آپ کو. نہیں آئی میرے خیال ہے بات؟ تو پہلی دفعہ کوئی طاقت ہے جس نے اپنی کن کی طاقت سے یا تو انرجی کو پیدا کیا یا ماس کو پیدا کیا. کوئی طاقت ہے. تو سائنس سے بھی سمجھنا چاہو تو یہ ایویڈنس کافی ہے خدا کے وجود کے لیے. کیونکہ اگر آپ کائنات کو ہمیشہ سے یا تو آپ کو کائنات کو ہمیشہ سے ماننا پڑے گا یا خدا کو ماننا پڑے گا. سائنس کہتی ہے یہ کائنات ہمیشہ سے نہیں ہو سکتی، تو لازمی ماننا پڑے گا کوئی ایک ایسی ذات ہے جو سائنسی اصول اور نظریے اس پر اپلائی ہی نہیں ہوتے. یہ ماننا پڑے گا. اسی ذات کو تو ہم خدا کہتے ہیں. آپ کچھ اور نام دے دو، ہم اللہ کہتے ہیں اس کو. آپ کچھ اور نام دے دو، ہمیں اعتراض نہیں، لیکن اس کو ماننا پڑے گا. کوئی ہے نام، پھر وہ آپ کی مرضی جو مرضی دیتے رہو. پھر اس کا نام اللہ ہے، اس کے لیے ہمارے پاس الگ سے دلائل ہے. وہ پھر ہم پہلے آپ یہ مان لو کہ ہے، پھر وہ اللہ ہے یا کیا نام ہے اس کا، اس کے لیے پھر کسی اور ٹائم پہ آنا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ پھر ہم آپ کو سمجھا دیں گے. ابھی چونکہ بیان کیا ہو گیا ہے، بہت لمبا ہو گیا ہے بیان.